باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ناظرین محترم، آج محرم کی 3 تاریخ ہے. ذکر امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے. میں نے جس آیت وافل ہدایہ کو سرنامہ قرار دیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں صادقین کا تعارف کرا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب پیغام پہنچا دیجئے اپنی امت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی ہی انسان کی معراج ہے اور پرہیزگاری اور عبادت ہی انسان کی بہت بڑی معراج ہے. لیکن صاحب تقوی سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم اپنے نبی معظم کو پیغام دے رہا ہے کہ پیغام پہنچا دیجئے کہ تقوی اختیار کریں، کونوا مع الصادقین، اور جو ہماری جانب سے صادقین بن کر آئے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کونوا مع صادقین اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنائے نہیں جاتے بلکہ اللہ کی جانب سے بن کر آتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے 14 معصومین علیہ السلام کو کونوا مع صادقین قرار دیا ہے کہ 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، یہ کونوا مع صادقین ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے صادقین ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے. اس لیے کہ رسول کی امت کی بقا اللہ چاہتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ ان صادقین کے اگر یہ ساتھ ہوں گے جو ہم نے بنا کر بھیجے ہیں، ان میں 14 معصومین ہیں علیہ السلام جن کے ساتھ رہنے سے دین بھی آسان ہو جائے ملے گا اور تقوی بھی حاصل ہو جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بھی کہلائے گا. لیکن اگر وہ سچوں سے دور رہا تو پھر اس کا صاحب تقوی ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے صاحب تقوی وہی ہو سکتا ہے جس کا امام المتقین ہو. اب تلاش کرو گے وہ امام المتقین کون ہے؟ جس کے ساتھ رہنے سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول بھی راضی ہو. تو پروردگار عالم نے کونوا مع صادقین کا تعارف قرآن میں کر کے یہ بتا دیا کہ صدیق ہونا اور بات ہے، کونوا مع صادقین ہونا اور بات ہے. صدیق اسے کہتے ہیں جو کسی حادثے کو دیکھ کر اور بیان کرے اور آ کے کہے کہ میں نے 2 سائیکلوں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سائیکل کے حادثے کو دیکھا اور آ کر بیان کر دیا، تو اسے کہیں گے صدیق، یہ سچ بول رہا ہے. لیکن جن
کونوا مع صادقین کا تذکرہ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، کونوا مع صادقین، وہ حادثے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ جو زبان سے کہہ دیں اور ہو جائے انہیں کونوا مع صادقین کہا جاتا ہے، وہ اس بات کے محتاج نہیں۔ بالکل اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے عید کی شب دونوں بچوں نے بی بی پاک بطول کے اپنے مادر گرامی سے کہا صبح عید ہے اور ہمارے جوڑے نہیں ہیں، تو فوراً بی بی پاک نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہارے جوڑے درزی لے کر آئے گا۔ حالانکہ درزی کے کپڑے گئے ہوئے نہیں تھے، لیکن بارگاہ الہی میں صدیقہ بی بی کی، طاہرہ بی بی کی، دختر رسول کی، زوجہ امیر المومنین کی یہ آواز جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو پروردگار عالم نے حکم دیا رضوان کو کہ جنت سے جوڑے لے کر جاؤ در سیدہ پر، لیکن وہاں جا کر یہ نہ کہنا کہ میں جنت کا دروغہ ہوں یا جنت کا میں رضوان ہوں، اس لیے کہ صدیقہ بی بی نے کہا ہے، طاہرہ بی بی نے کہا ہے، فاطمہ الزہرا نے کہا ہے، بس وہاں جا کے جوڑے دینا اور بس اتنا کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کر آیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کونوا مع صادقین سے مصداق ائمہ طاہرین ہیں کہ بی بی پاک بطول نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہا تھا کہ تمہارے جوڑے جو ہے وہ درزی لے کر آئے گا، لیکن پروردگار عالم نے صدیقہ بی بی، طاہرہ بی بی کے ان لفظوں کو کونوا مع صادقین میں پریکٹیکلی بنا کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ کونوا مع صادقین وہ ہیں جو زبان سے کہہ دیں اور ہو جائے۔ تو لہذا بی بی نے کہا اور جنت سے لباس جو ہے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس آ گیا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ امام رضا علیہ السلام کونوا مع صادقین کی منزل پر ہیں، 8ویں مولا ہیں، 8ویں امام ہیں، 8ویں معصوم ہیں، مامون کے دربار میں آتے ہیں تو مامون کے دربار کے اندر مفتی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، جادوگر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا جو ہے وہ ہو رہا ہے، جو ہے وہ سانپ بنائے جا رہے ہیں، جادوگری کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ اللہ کا بہترین نمائندہ معصوم یہ بیٹا مولا علی علیہ السلام کا 8واں بیٹا جو امامت کی منزل پر ہے، جا کر شیر قالین کو حکم دیتے ہیں کہ اصل شیر میں تبدیل ہو اور ان جادوگروں کو نگل جا۔ تو اب اس پر بھی جو ہے وہ امام کا حکم صادر ہو، حالانکہ وہ ریشم کا یا دھاگوں کا شیر بنا ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ کونوا مع صادقین وہ ہیں جو زبان سے کہہ دیں اور وہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اس شیر کو جو قالین میں بنا تھا امام نے حکم دیا اور وہ شیر میں تبدیل ہوا، اور جتنے بھی وہاں پر سانپ تھے، جادوگر تھے، وہ سب کو نگل گیا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ تاکہ کونوا مع صادقین سمجھ میں آ جائیں زمانے کے، تاکہ دین میں جو ہے وہ کونوا مع صادقین کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو مدرسوں میں اور پڑھنے والے ہیں وہ اور ہیں، جو اللہ کی جانب سے علم لدنی کے مالک بن کر آئے ہیں وہ اور ہیں۔ لہذا امام رضا علیہ السلام نے حکم دیا، شیر بنا اور سارے جتنے بھی جادوگر تھے انہیں وہ نگل گیا۔ اب یہاں غور طلب بات اس بات کی ہے کہ اس شیر کو جو قالین پر بنا ہوا تھا، سوچنے کی فکر کی بات جو ہے وہ یہ ہے تمام مسلم امہ کے لیے کہ یہ بتائیے کہ امام نے کہا تھا جادوگروں کو نگل جا، یہ شیر جو بنا اس نے، حالانکہ مامون کے دربار میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو شیر نے نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس نے ان جادوگروں کو نگلا جس کا حکم امام علیہ السلام نے کونوا مع صادقین پر کی منزل پر فائز ہونے والے امام رضا نے کہا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے، خود مامون کو نہیں، اگر عام یہ حکم ہوتا تو وہ مامون کو بھی نگل جاتا، مفتیوں کو بھی نگل جاتا، لیکن امام کے
حکم کی تعمیل کرنا اس قالین پہ بنے ہوئے شیر جو اصل شیر تبدیل ہوا اور اس نے جادوگروں کو نگل گیا، اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ حکم امام اگر سمجھ میں آ جائے تو قالین پر بنے ہوئے شیر کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور امام میں کونوا مع صادقین اگر سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بڑے حافظوں کی سمجھ میں امام کا مقام نہیں آتا، کونوا مع صادقین کا مقام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جب تک صادقین کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ دین مرہون منت ہے کونوا مع صادقین کا، سچوں کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کونوا مع صادقین کے کہ مباہلہ آیہ مباہلہ قرآن مجید میں موجود ہے، جہاں پر رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی کر رہے ہیں، نجران کو بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں مان رہا، تو اللہ نے کہا میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو اب انہیں تبلیغ نہ کرو بلکہ اعلان کرو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، اور انفسنا کی منزل پر اپنے نفس کو لے کر آؤ۔ تو جناب رسالت مآب مولائے متقیان ہیں جو نفس کی منزل پر ہیں، نسانہ کی منزل پر خاتون جنت ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، بی بی پاک بطول ہیں، زوجہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، مادر حسنین ہیں۔ جب مباہلے میں آئے تو بڑے بڑے عیسائی بھی موجود تھے، ان کے راہب بھی موجود تھے، بہت بڑے بڑے عالم بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو رسول اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے تو مقابلہ کر لینا، لیکن رسول اگر اطرت کے ساتھ آئے تو ہرگز مقابلہ جو ہے وہ نہ کرنا، کونوا مع صادقین سے مقابلہ نہ کرنا۔ رسول اللہ جو ہے وہ مباہلے میں آئے ہیں کونوا مع صادقین کا تعارف کرانے کے لیے۔ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ رسول خدا کا ہے، رسول خدا کے قدم پر قدم بطول کا ہے، بطول کے قدم پر قدم مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ یہاں بھی عصمت اور کونوا مع صادقین کو بتایا جا رہا ہے مباہلے میں کہ پہلا قدم ہے رسول کا، رسول کے قدم پر قدم ہے بطول کا، اور بطول کے قدم پر قدم کسی امتی کا نہیں ہے بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ تو اس لیے کہ رسالت اور امامت کے سائے میں شہزادی کونین مباہلے میں آ رہی ہیں اور یہاں تعارف ہو رہا ہے، حالانکہ نسانہ کی منزل پر جمع کا صیغہ ہے، اگر اس میں اور عورتیں بھی رسول چاہتے تو لے لیتے، لیکن جو سلیکٹڈ تھیں اللہ کی جانب سے تو رسول خدا انہی کو لے کر میدان میں آئے، اور رسول اللہ نے جو ہے وہ جب میدان میں پہنچے، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام دوش پر سوار ہے۔ یہاں اندازہ لگا لیے نا کہ جو صحبت میں بیٹھے صحابی کہلاتا ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ پھر یہاں سے غور کر لیجئے کہ صحبت میں بیٹھنے والا جب اتنا بڑا عزت دار ہے تو دوش پر بیٹھنے والا پھر کتنا بڑا عزت دار ہوگا۔ یہاں سے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سب برابر میری جان نہیں ہے، سب برابر نہیں ہوتے، نبی برابر نہیں ہے، ولی برابر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آل رسول ہیں اور جو امتی ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ان کا شرف اور ہے اور جو ساتھی ہیں ان کا شرف اور ہے۔ یہاں کونوا مع صادقین سے مراد یہی ہے کہ فوراً نصارہ نجران نے اعلان کیا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ کہا تو مقابلہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم رسول کے دوش پر جو ہے وہ شبر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور شبیر بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہماری توریت کے اندر جو ہے ان کا نام بھی موجود ہیں، یہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہرگز ان سے جو ہے وہ مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ایک عیسائی سرزمین پر باقی نہیں رہے گا۔ لہذا تمام نجارہ نے جو ہے نصارہ نے جو ہے وہ جزیہ دیا، توبہ کی، اور اس کے بعد مقابلہ نہیں کیا۔ یہ بات یہاں پر کونوا مع صادقین کا تعارف ہو گیا کہ ان کا مقام جو ہے وہ عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے جزیہ دیا۔ اب غور و فکر اس بات پر
کرنی ہے کہ رسول کی امت کی سمجھ کے اندر جو ہے وہ یہ اہل بیت اور کونوا مع صادقین کیوں نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے، جبکہ ان کا عزت و افتخار جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ لعنت عیسائیوں تک نہیں پہنچی۔ ان کے راہبوں نے کہا کہ خبردار، اس لیے کہ نجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو کم از کم ہم جھوٹ سے تو بچ جائیں گے، ہم جھوٹے ہونے سے تو بچ جائیں گے، جزیہ دیں گے، قبول ہے۔ لیکن آیت قرآن کی آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت قیامت تک باقی رہے گی، ثم نبتہل نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ یہ 5 ہستیاں مباحلے میں آئیں، اس کے علاوہ چھٹی ہستی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب یہ 5 ہستیاں ہیں، جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا یا انہیں معاذ اللہ جھٹلائے گا، وہ کونوا مع صادقین کی ان مقدس ہستیوں کو جھٹلائے گا، وہ کچھ بھی ہو تو لعنت کی گرفت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لعنت جو ہے وہ ہے ہی ان کے لیے جو کونوا مع صادقین کے مقابلے پر آئے، یا انہیں کوئی جھٹلائے وہ بھی خدا کی لعنت کا مستحق جو ہے ہوتا ہے۔ اب جو بھی جب بھی ان کے مقابلے پر آیا، یہ تاریخ ہے جو جہاں مل جائے گا کون کون ان کے مقابلے پر آیا، کوئی جمل میں آیا، کوئی صفین میں آیا، جہاں بھی جو آیا وہ لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ اور لعنت بھیجنے کے لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بڑی ہوشیار ہے، یہ اہل بیت کے دشمنوں پر، کونوا مع صادقین کے دشمنوں پر خود بخود پہنچ جاتی ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس نے بھی جھٹلایا، اب دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے کہ بی بی پاک بتول جو ہیں وہ کس کے دربار میں گئی ہیں، کس نے کہنا نہیں مانا، کس نے کہنا مانا، کس نے گواہی مانی اور کس نے گواہی پر عمل کیا، کس نے بی بی طاہرہ کو ناراض کیا، کس سے بی بی ناراض گئی ہیں اور کس سے بی بی راضی گئی ہیں۔ بس یہی پیغام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حق ہونے کی اور کونوا مع صادقین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ سچائی کی بنیاد پر کربلا میں آئے تھے، اور یزید جو ہے وہ جھوٹا ابن جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعین ہے، ملعون ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق یزید جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، شرابی بھی ہے، یہ سارے عیوب جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ بھئی یہاں سے یوں کہیے کہ یزید کے کردار سے اس کے اجداد کا پتہ چلتا ہے، اور حسین کے کردار سے حسین کے اجداد کا پتہ چلتا ہے کہ ذریت ابراہیم میں امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ذریت سفیان میں یہ یزید آ رہا ہے، یہ کا کردار سب کو معلوم ہے۔ لہذا میں اتنا کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے تو سب سے پہلے راستہ روکنے والا یہ حر تھا جس نے امام حسین کی لجام کو تھاما۔ اس کے بعد یہ کربلا تک امام حسین کو لے کر آیا۔ لیکن یہ کردار آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سزا دی، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا، لیکن یہ کردار امام حسین کا، کونوا مع صادقین کا، سچوں کا کردار دیکھ کر ظاہر ہے کہ حر یزید کے لشکر میں ہے اور سپاہی نہیں ہے، سردار ہے، لیکن جب کردار بدلا اور امام حسین علیہ السلام کی شفقت کو دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، ان کی مظلومیت کو دیکھا، تو ایک مرتبہ حر جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام کے کردار کی وجہ سے، آپ کی مظلومیت کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے، آپ کی شجاعت کی وجہ سے یہ اٹھا ہے، بیدار ہوا ہے، یزید کے لشکر میں ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا، بھائی سے کہتا ہے کہ تم آزاد ہو، جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ۔ تو بھائی کہتا ہے آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں۔ تو سلام ہو حر کے بھائی پر، ہاتھ جوڑ کر حر کہتا ہے اچھے بھائی ہو، جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اور جب کونوا مع صادقین کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ رہے ہو۔ کہا مرحبا۔ بیٹا آیا، بیٹے کو بھی
جو ہے جناب حر نے کہا کہ تم آزاد ہو بیٹا، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت پانی بھی تمہارے پاس موجود ہے، لشکر بھی ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں، ہم حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو قربان جاؤں میں حر کے بیٹے کے، علی اس کا نام ہے، علی بن حر، یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے بابا کیا ہم علی اکبر پر قربان نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم علی اکبر سے زیادہ عزیز ہیں؟ کہا نہیں میرے لال مرحبا۔ اب باقی رہ گیا حر کا غلام، تو کہا کہ تمہیں میں نے آزاد کیا، تو حر کا غلام ہاتھوں کو جوڑ کہتا ہے اچھے آقا ہو، جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو ہماری خدمت کا یہ صلہ ہمیں دے رہے ہو۔ کہا مرحبا۔ چلے ہیں یہ چاروں، حر بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، یہ حر نے جو ہے دونوں ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، بھائی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، غلام کے بندھے ہوئے ہیں، حسین کے خیموں کی طرف چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا، اپنے مہمانوں کو آتے ہوئے دیکھا، آواز دے کر کہا حبیب ابن مظاہر میرے قریب آؤ۔ حبیب ابن مظاہر قریب آئے، جی آقا حکم کا ہے۔ کہا کہ دیکھو حر آ رہا ہے، اس کا تمہیں استقبال کرنا ہے، اسے گلے لگانا ہے، حر کا بھائی آ رہا ہے، عباس تم بڑھ کے حر کے بھائی کو گلے لگانا۔ پھر آواز دے کر کڑی الجوان علی اکبر کو کہا علی اکبر میرے قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، کہا کہ دیکھو بیٹا بھی حر کا آ رہا ہے، علی بھی آ رہا ہے، اسے تم بڑھ کے استقبال کرنا، گلے لگانا۔ چلے حبیب ابن مظاہر نے حر کو گلے لگایا، عباس علمدار نے بھائی کو گلے لگایا، اکبر نے بیٹے کو لگایا۔ اب حر کا غلام باقی رہ گیا، زہرا کا لال، فاطمہ زہرا کا چاند، میرا مظلوم امام۔ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حر کے غلام کو کلیجے سے لگایا اور رو کے ایک جملہ کہا بھائی ہمیں معاف کر دینا، ہمارے خیموں میں پانی موجود نہیں ہے، ہم تیری کوئی خاطر مدارت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حر نے آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہا مولا وہ باغ تھامنے کی سزا بخش دیجئے، مولا میں نے بڑی گستاخی کی تھی، آپ فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، فرزند بطول ہیں، اپنے نانا کے صدقے مجھے معاف کر دو، اپنے بابا کے صدقے مجھے معاف کر دو، اپنی ماں زہرا۔ حسین نے معاف کیا، کلیجے سے لگایا۔ حسین نے حر کو علیہ السلام کہہ کے یاد کیا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے۔ حر علیہ السلام کی تقدیر بدلی تو امام حسین علیہ السلام نے ماں زہرا کا رومال نکالا، حر کی پیشانی پر باندھا اور ایک جملہ روکے گا حر ہم سے پہلے ہمارے نانا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ہمارا سلام ہمارے نانا کو کہہ دینا، ہمارے بابا کو سلام کہہ دینا، اجرک ہمارے بھائی حسن کو سلام کہنا۔ مرحبا حر۔ حر نے اجازت لی، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں مقتل کی طرف جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ حر چلے ہیں، بیٹا بیٹھا ہے، حر گئے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ، حر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، کبھی تیر آئے کبھی نیزے آئے، حر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، آقا حسین میرا سلام قبول ہو، مولا حسین میرا سلام قبول ہو۔ حسین آئے، حر کی پیشانی کو بوسہ دیا، حر کا جنازہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے کہا مولا میرا لاشا تو اٹھائیں گے لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب کربلا میں آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا، آپ آواز دیں گے اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو اور میرے عباس کہاں ہو، مولا آپ کا لاشا اٹھانے والا نہ بھائی ہوگا نہ کڑی الجوان علی اکبر ہوگا۔ واہ حسینہ واہ غربتا، حر کے نصیب کو ہمارا سلام، بی بی زہرا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔